اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایمانی ذی وقار ذی شعور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، اور سوشل میڈیا کے تئیں سننے والے احباب و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مختصر سی زندگی عطا کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی۔ کسی شاعر نے یہ جملہ کہا، میں ہمیشہ اس کا موازنہ انسان کی موت کے ساتھ کرتا ہوں کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، خبر نہیں ہے انسان پل کا مہمان ہے، بلاوا اگر آ گیا تو ہزار تدبیریں ایک طرف رہتی ہیں اور موت انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ بلاوا اگر آ گیا، مال و متاع، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، کار، پروٹوکول، عہدے، حکومتیں، سلطنتیں، نام، وقار، سب چیزیں ایک طرف رہتی ہیں، موت غالب آ جاتی ہے۔ آج دسمبر کی چونکہ غالباً 27 تاریخ ہے اور سال کا اختتام ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں، 24 رخصت ہو جائے گا اور 25 کا آغاز ہوگا۔ یوں کل کی بات تھی کہ ایک سال کو رخصت کر کے دوسرے میں قدم رکھا تھا، آج دوسرے کو رخصت کر کے دوسرے میں قدم رکھا جا رہا ہے۔ سال کے 365 دن، 12 مہینے، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ سعادتیں، یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہے، یہ ہر ٹک کے بعد انسان کو قبر کے قریب کرتی ہے، اور جو ایک بار گھڑی کی سوئی بج گئی، قیامت کی صبح تک وہ سوئی واپس اس جگہ پر جا کر نہیں بج سکتی۔ گویا ہمارے سال کے 365 دن ہمارے بیچ سے چلے گئے، ہم مزدور لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، محنت اور مشقت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر کسی کے جیب سے 365 روپے گم جائیں
تو وہ اتنا دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ میرے جیب سے اتنے پیسے کھو گئے، وہ کسی ضرورت پر نہیں لگے، ایسے ہی گر گئے۔ تو سال کے 365 دن گزار دیے، لیکن کسی فرد واحد کو اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ یہ جو دن گزرے یہ کس طرح گزرے، یہ رب کی محبت میں گزرے، رب کی نافرمانی میں گزرے، اس کو راضی کرنے میں گزرے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، حضور کی نافرمانی میں گزرے۔ کوئی ایک شخص بھی اس کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی رات انسان کو یہ پیغام دیتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں آج تیرے لیے نیا دن طلوع ہوا ہوں۔ پچھلا گزر گیا، آج کے بعد وہ دن نہیں آ سکتا انسان کی زندگی میں۔ پھر دن کروٹ بدلتا ہے تو رات آتی ہے، رات یہ پیغام دیتی ہے، اے آدم کی اولاد، میں آج تیرے لیے نئی رات ہوں، جو کل آئی تھی وہ گزر گئی۔ انسان کی زندگی کے اندر آج کے بعد یہ رات دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ جو وقت گزر گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی جائے، ہم انسان اپنے مطلب کے لیے مفاد پرست کہلاتے ہیں۔ علوم عصریہ میں انسان اپنا اتنا سر کھپاتا ہے، دن رات، صبح و شام، بھوک پیاس، تنگی تکلیف سب برداشت کرتا ہے، اور کس کے لیے؟ کہ دنیاوی زندگی سدھر جائے۔ ہر کتاب چھان ماری، ہر کتاب پڑھی، تاریخ پڑھی، سائنس، میتھ، ہر کتاب کو نچوڑ کے رکھا۔ انگریزی اس طرح پڑھی کہ انگریز آئے تو اس کو پڑھا دے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ چشم پوشی اگر مسلمان نے، ایمان والے نے کی تو وہ قرآن اور حدیث سے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے، جس کا خمیازہ ہم نے یہ بھگتا کہ ہماری زندگی کے اندر گزرنے والی ہر گھڑی جناب رسول اکرم اور رب العالمین کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو پڑھا جائے، تعلیمات کو پڑھا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رات کو جب بستر سے اٹھتے اور تہجد کے لیے اور قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا، عائشہ، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ کون کہہ رہا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے یا یہ گناہ کا گمان کر سکتے ہیں،
انسان اور نبی میں، عام انسان اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی کی خواہشات بھی رب کی مرضی کے مطابق گزرتی ہیں. اللہ کے نبی کا نفس اللہ نے ایسے مار دیا ہوتا ہے کہ وہ رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام کروانے کی سوچ تک بھی نہیں سکتا. ایسی ہستی کہہ رہی ہے کہ میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس کی تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے سینوں کے ساتھ لگائی. اب چونکہ صحابہ نے سمجھا کہ دین ہماری زندگیوں میں کتنی مشقت کے ساتھ پہنچا. سال نوح کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، مسلمان کی تاریخ سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جسے ہجرت والا سال کہا گیا. تو صحابہ کا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا اگر ماضی دیکھا جائے، اگر تاریخ دیکھی جائے، تو نبی علیہ السلام کی جو ہے حیات طیبات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ نکال دیا گیا، ہجرت کر لی گئی. مکے کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر حرم کعبہ کو دیکھ کر فرماتے، اے میرے مادر وطن، اے میری جائے پیداش، اے میرے کعبہ، تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، لیکن مجھے اپنوں نے، مکے والوں نے نہیں رہنے دیا، مجھے مجبوراً تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے. بہذا البلد الامین، یہ وہ امن والا شہر ہے، یہاں جہاں جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے محفوظ ہے. نکال دیا گیا. یہی وہ سال کی ابتدا ہے جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے کر تاریخ رقم کی کہ جب کفار نے کہا کہ تو چھوڑ سکتی ہے تو بچ جائے گی، دین سے ہٹتی ہے تو بچ جائے گی، اگر نہیں چھوڑتی تو یہ تیر دیکھ لے کمان سے کھینچے گا تو تجھے لگے گا جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا. اس بہادر ماں نے، 80 سال کی بوڑھی نے وجد میں آ کر کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سال کی تاریخ کا آغاز تو ان قربانیوں کے ساتھ ہوا. سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم الحرام کی سال کی ابتدا میں 72 جانثار جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہیں، گردنیں کٹوا کر نیزوں پر چڑھا کر کامیابی کے پروانے اٹھائے، اور یہ سال کی ابتدا تھی. امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، امت مسلمہ کا جانباز اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سال کے پہلے دن، پہلی محرم الحرام کو اپنے جو ہے محبوب کی جا پر، محبوب کے مسلح پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی کی صفوں کو خون سے لبریز کروا کر پیغام دیتے ہیں کہ سال کا آغاز ہم نے قربانیوں سے کیا. امت کے نظریات کو دیکھا جائے، امت کے خیالات کو دیکھا جائے، امت کے حالات کو دیکھا جائے، تو اس امت کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ سال کے 365 دن ضائع ہو گئے، پتہ نہیں چلا، ہر ایک گھڑی قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس کا احساس نہیں ہوا.
امت کی باشعور مائیں، باشعور باپ، اولادیں 31 دسمبر کو ہیپی نیو ایئر کے میسج کریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، شراب پئیں گے، محفلیں سجائیں گے، رقص کریں گے، اور اگر پوچھا جائے تو یہ کیا ہوا کہ سال کی خوشی منائی جا رہی ہے، نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن عقل پر اس طرح پردہ پڑ گیا کہ یہ جو سال گزر گیا یہ ایک سال ہمیں اور دھکا دے گیا اور ہم قبر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا میں رات سوتا ہوں تو امید نہیں ہوتی صبح ہوگی، کوئی کہتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں امید نہیں ہوتی شام ہوگی۔ اپنے اپنے جو ہے اظہار خیال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے رکھے، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابہ میں تمہیں اپنے خیالات بتاؤں؟ کہا میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو خیال نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکتا۔ امت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ حالیہ کرسمس ہوا تو امت کے مسلمان طبقے کی مائیں بہنیں مرد اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس کا، اور یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ہم اس جو ہے عمل سے ایمان سے خارج ہو جائیں۔ ہم نے جو عمل کیا یہ عمل ہمیں اسلام سے دھکا دے کے باہر نکال گیا، تصور بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، نقاب پوش عورت وہ اپنے بیٹے کو وہ لال کلر کی ٹوپی اور وہ کپڑے پہنا کر لے کے جا رہی ہے، اور ماں باپ پر اطمینان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تصور اور کنسپٹ کسی کو کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا کارساز و مددگار نہیں، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، وہ تنہا اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہود نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کی تصدیق کی، کرسمس کو سیلیبریٹ کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی ہے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو گویا اس عمل سے اپنے آپ کو ایمان کی صف سے نکال دیا۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، تو گویا جس نے یہ عمل کیا، جو اس میں مرتکب رہا، وہ اس سے نکل گیا، اس نے اس کی تصدیق کی۔ پھر جب مسلمان نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کی خوشیاں مناتا ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کیا مسلمان جب نیو ایئر کے میسج کرے یا مسلمان جب یہ اس کو سیلیبریٹ کرے یا تمام یہ چیزیں کرے تو کیا پتا اللہ کی کتاب میں جو اس کا تصور ہے اس کے مطابق ہم مسلمان رہے بھی یا نہیں رہے؟ کیا اللہ کی کتاب کے مطابق ہم مسلمان رہے یا نہیں رہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں
تو پھر ہم نیو ایئر کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں محبوب دو عالم اور انبیاء کو اور صحابہ کو کوئی دوسرا نام دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، اولیاء کی زندگی، علماء کی زندگی، تمام کی زندگیوں سے مستثنا تھی۔ اس کو تو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ تو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو اگر مسلمان نوجوان، یوتھ، جوان بیٹے، جوان بیٹیاں، جوان بہنیں، جوان بھائی اگر اس عمل میں شامل ہیں تو گویا وہ صحابہ کرام اور انبیاء سے، ایمان سے، قرآن سے، احادیث سے مستثنا ہو رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ گویا ہر ایک جو دن گزرتا ہے قبر آہو پکار کرتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں عذاب کا گھڑا ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر اعمال لے کے آنا تاکہ تیرے اوپر رحم کیا جائے۔ تو سال کے 365 دن گزرے اور ان 365 دنوں نے ایک قدم اس کے ساتھ کر دیا اور مسلمان اس پر خوشی منا رہا ہے کہ بھائی ہم تو قبر کے قریب پہنچ گئے۔ انسان تصور کرے، رات کا تہائی حصہ گزر گیا، تنے تنہا صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں قبرستان ہے، وہاں سے اس کو اکیلے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو جہاں زندہ رہ کر اوپر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو میرے ایمانی بھائیوں کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اسی کے اندر 4 دیواریں پتھروں کی، تختے پتھروں کے، منو مٹی اوپر ڈال دی گئی، پرسان حال کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی کو حال نہیں بتا سکتے، کوئی جو ہے آپ کو کوئی مدد نہیں فراہم ہو سکتی، کوئی کھانا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی آواز نہ تم سن سکتے ہو، نہ تمہیں سنائی دے سکتی ہے، نہ تم کسی کو اپنا شکوہ سنا سکتے ہو، نہ تم کسی کو درد سنا سکتے ہو، تو ایسی جگہ کے اندر رہنے کے لیے قرآن نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَاطًا، ساتھ لے کر آؤ۔ اکیلے کیسے اتنا بڑا سفر کر رہے ہو؟ اکیلے کیسے آ رہے ہو؟ تو یہ آنے والا سال تاجر اس کو اچھے سے سمجھتا ہے، جب صبح سے شام تک تجارت کرتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے تو وہ سارے حساب کو دیکھتا ہے کہ جو ہے نگد کتنا بک گیا اور ادھار کتنا گیا۔ یہ تاجر کا روز کا معمول ہے کہ نگد کتنا گیا، نفع کتنا آیا، نقصان کتنا ہوا، اور ادھار کتنا گیا، کس کے لیے گیا، اور اس کو کاپی کے اوپر اندراج کرتا ہے، یعنی اس کو اپنی تجارت میں نفع اور نقصان کا خیال ہے، پتہ ہے۔ لیکن سال گزر گیا، 12 مہینے گزر گئے، اس کی ہر گھڑی گزر گئی، 365 دن گزر گئے، کسی ایک کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور بیٹھیں اور یہ اپنے اوپر جو ہے چشم تصور کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جو 365 دن گزرے یہ ہمارے کس حال میں گزرے۔ اگر اللہ کی فرمانبرداری میں گزرے تو اللہ سے شکر کے کلمات کہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں گزرے تو اسی وقت توبہ کریں، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ جب تم سو گے سورج جو ہے الٹی شمس سے نکلے گا اور توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دن دیکھ کے شیطان بھی گڑ گڑائے گا، اللہ آج معاف کر دے، مہلت کا دن ختم ہو گیا۔ اس دن توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، انسان چاہ کر بھی توبہ نہیں کر سکتا۔ اور ابھی موقع ہے، ابھی کے لیے کہا وَمَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے گلے کا یہ گھنگرو بجتا ہے جس کو اٹکتی ہوئی سانس کہتے ہیں۔ وَمَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب گلے کے گھنگرو بج گئے اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا اے میرے اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، اللہ کہتا ہے میں فوراً معاف کرتا ہوں، نہیں پرواہ ہوتی، نہیں کہتا
موت نے دستک دروازے پر دی تو پھر توبہ کر رہا ہے. گویا توبہ کا راستہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو اس سال کو کس طرح گزارا, کس حال میں گزارا, کس نہج پر گزارا؟ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ پورے سال کے اندر تعلیمی معاملات, تربیتی معاملات, تجارتی معاملات, سیاسی سماجی معاملات, ہر سرگرمیوں میں شامل رہے. اپنے ذاتیات کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بینک بیلنس کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, پروٹوکول کے لیے ہم سرے فارست رہے. اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے وہ عمل کیا کہ جس سے ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سال کے اندر ہم نے وہ عمل کیا کہ حوض کوثر پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم ان کے سامنے بحیثیت امتی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے ایمانی بھائیو، امت برائے امت ایک دوسرے سے ٹوٹ گئی. امت برائے امت ایک دوسرے سے ٹوٹ گئی. نیا سال آ گیا لیکن کسی مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی کہ گزشتہ کئی مہینوں سے فلسطین کا بچہ پس گیا، کفن کا محتاج ہو گیا، کھانے کا محتاج ہو گیا، دانے کا محتاج ہو گیا. گھر نہیں رہے، ماں باپ نہیں رہے، بھائی بہن نہیں رہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے. 57 ممالک کے مسلمان حکمران بے غیرت ہو گئے، لاوارث چھوڑ دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد فراہم کرنے والا نہیں. مر گئے، رل گئے، پٹ گئے. پرندوں نے بوٹیاں نوچ لی، کتوں نے لاشیں نوچ دی، خون چاٹ رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں. فلسطین کے اندر یہ حال برپا ہو گیا اور یہاں کا بر صغیر کا مسلمان نیو ایئر منا رہا ہے. یہاں کا مسلمان پٹاخے پھوڑ رہا ہے، یہاں کا مسلمان کرسمس سیلیبریٹ کر رہا ہے، یہاں کا مسلمان شراب میں دھت ہے، یہاں کا مسلمان عیش پرستی میں دھت ہے. اس جگہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے کہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قدس میرا دل ہے. دل اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، قدس میرا دل ہے. اور اس کا یہ حال ہو گیا. سوشل میڈیا پر ہر روز نئی ویڈیو گردش کرتی ہیں کہ کھانا پکے ہوئے پتیلوں کے اندر سے بچے انگلیوں کے ساتھ چاٹ کر چاول کے دانے اٹھا کر کھا رہے ہیں. محبوب صدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو تم اس پر ظلم نہیں کر سکتے. فلسطین کے اندر مسجدوں میں سجدوں میں اڑا دیے گئے، چیتھڑے اڑ گئے. ماں سے پیدا ہونے والا بچہ جس نے دنیا نہیں دیکھی، وہ دنیا میں آنے سے پہلے زمین گور ہو گیا. عمارتیں ٹوٹ گئی، ملبے کے نیچے دب گئے. عمارتیں ٹوٹ گئی، جنازے کی لاشیں نہیں ملی، اور خون بہہ رہا ہے نالیوں میں جس طرح پانی بہہ رہا ہے. اور کسی باشعور مسلمان کو، کسی باشعور سربراہ مملکت کو اس کا خیال تک نہیں آیا کہ ہم کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ہم ان کا دکھ شریک کر کے ان کے لیے ہاتھ رب کی بارگاہ میں تو اٹھا سکتے تھے. ہم اپنے اندر درد تو لے سکتے تھے، لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اکانومی کے مسئلے پر ہر ملک نے زور اٹھایا، پیسے کے مسئلے پر یو این او میں شور مچا، نیوکلر پاور کے لیے ہر ملک نے اپنی آواز اٹھائی، سرحدیں اپنی مضبوط کرنے کے لیے ہر ملک آگے نکلا، ہر شخص سے الحاق کیا.
جس سے کرنا تھا اس سے بھی کیا، جس سے نہیں کرنا تھا اس سے بھی کیا، اور اپنا نام بنانے کے لیے جو ہے دشمنوں کو اپنی طاقتیں فراہم کر دی گئی۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ مظلوم قوم کے جس کے ہاتھ میں پتھر کے سوا کچھ نہیں، اور وہ جو ہے آج کے بدترین دشمن یہود کے ساتھ جو ہے ایک اللہ کے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کا بھی کوئی نام لے لیں، ہم ان کی بھی آواز اٹھا لیں، لیکن کسی کی زبان پر یہ احساسات کا کلمہ بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ مسلمان کا شعور مر گیا، مسلمان بد کردار ہو گیا، مسلمان مطلبی ہو گیا، مسلمان اپنے معیار کی خاطر ایمان کا سودا بھی کر گیا۔ وہ قدس، وہ مسجد اقصی جس میں 1,24,000 انبیاء نے جو ہے سجدہ کیا، کئی انبیاء وہاں مدفون، کئی انبیاء کی پیدائش، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی اقتداء میں 1,24,000 نے امامت میں نماز پڑھی۔ وہ قدس آج یہود کے ہاتھوں قابض ہے، اور نہتی قوم کیا کر رہی ہے کہ اس کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنی ہر جو ہے کوشش کر رہی ہے، لیکن مسلمان کے جو ہے ذہن میں اس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ 2-4 دن بعد نیا سال آئے گا، پٹاخے پھوڑیں گے، نیو ایئر کے میسج کریں گے، جو ہے شراب، محفلیں، اور جو ہے اس سے اگلے درجے پر، اور نوجوان اس المیے میں پہنچ گیا کہ زنا کو معمولی سا عمل سمجھ لیا۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ پر زنا ہوتا ہے، جہاں پر یہ گناہ مرتکب ہوتا ہے، تو زمین چیختی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور اس کو نگل جاؤں۔ آسمان پکارتا ہے، اے اللہ اجازت دے آسمان سے پتھر برساؤں، آگ برساؤں۔ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ وقت گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، ایام گزرتے ہیں، اور مسلمان ہر قدم اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اپنے آخرت کا اور اپنی قبر کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت لیس منہ الفوت، لوگوں موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ یہ اٹل حقیقت ہے، الموت لیس منہ الفوت، لوگوں موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ اگر بچانا ہوتا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کڑوا جام نہ پلایا ہوتا۔ دنیا سے پردہ فرما گئے، انبیاء چلے گئے، شہداء چلے گئے، بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، خاندان رسول جو ہے چلے گئے، اور یہ پیغام اس امت کے لیے تھا کہ چشم تصور کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکو۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جن سے عیاں تھی یہ دنیا، وہ لوگ چلے گئے کہ جن سے روشن تھی یہ دنیا، وہ لوگ چلے گئے کہ جن سے یہ دنیا چلا کرتی تھی، وہ لوگ چلے گئے کہ جن سے خوبصورت تھی یہ دنیا۔ تو میری اور آپ کی کب باری آتی ہے کوئی پتہ نہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، یہ دستک آ کر دے گی، ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے والا اور زندگی کے اوپر محاسبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور امت مسلمہ کے حالات کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر الدعوات